السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدک ربنا ونستعینک ونستغفرک ونستہدیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونکبرک تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم لکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے۔ یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے، کیونکہ اگر ہمارے سامنے کوئی طریقہ نہ ہوتا اور کوئی واضح رہنمائی اور کوئی گائیڈنس ہمارے سامنے اپنی زندگی گزارنے کے لیے نہ ہوتی تو ہمیں زندگی گزارنا تو ایک بہت بڑی بات ہے، ہمیں اپنے جسم کی صفائی کا طریقہ بھی نہ آتا۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ٹوائلٹ جا کر کے آنے کے بعد صفائی کیسے کی جائے ہمیں اس کی بھی تمیز نہ ہوتی۔ کن کن چیزوں کا خیال اپنے ریلیشن شپ کو مینیج کرنے کے لیے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے، یہ بھی ہمیں اپنی طرف سے کوئی کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہ ہوتا۔ اور اگر یقین نہ آ رہا ہو تو ہم دوسری قوموں کو خود ہی دیکھ لیں کہ عجیب و غریب بات ہے کہ جن کے پاس اس بات کی تمیز بھی نہیں ہوتی کہ کہاں پر ٹوائلٹ کیا جائے اور کہاں پر نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے مذہب نے انہیں کچھ سکھایا نہیں اور ان کے مذہب میں اس طرح کی کوئی گائیڈنس موجود نہیں ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ کرنے کے بعد اس کی صفائی کیسے کی جائے، اس لیے کہ اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہے۔ ماحول نے جتنا جیسا کچھ سکھا دیا اتنا سیکھ لیا، اور اگر ماحول نے کچھ نہیں سکھایا تو کچھ نہیں سیکھا، اور اگر ماحول نے کچھ غلط سکھا دیا تو غلط سیکھ لیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں اسلام کی تعلیمات اپنے اندر اتنا ڈیپتھ لیے ہوئے ہیں کہ بہت ساری مرتبہ دوسری قوموں کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے سلسلے میں بھی اسلام میں گائیڈنس موجود ہے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، بلکہ بعض یہودی تو طعنہ دیا کرتے تھے صحابہ کو کہ عجیب و غریب بات ہے کہ تمہارا اسلام تو تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ٹوائلٹ کو کیسے جائیں، یہ بھی کوئی سکھانے کی بات ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑے فخریہ انداز میں بہت ہی پراؤڈ فیل کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں ہم تو اس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں کہ جو ہمیں نہ صرف یہ کہ ٹوائلٹ جانے کا طریقہ بلکہ اندر بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو اگر کوئی رہبری نہ ہو اور کوئی گائیڈنس نہ ہو تو جو دوسری قوموں کی صورتحال ہے پتہ نہیں اس سے زیادہ اور کتنی گئی گزری صورتحال مسلمانوں کی ہوتی۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ہمیں اس بات پر اپنے دل سے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف اس دنیا میں بھیجا نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بھیج کر کے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بھی دیا اور زندگی گزارنے کا پورا سلیقہ بھی دیا، اور یہ طریقے سلیقے کے ساتھ ان رہنمایانہ خطوط کو اور ان گائیڈ لائنز کو ماننے کی توفیق بھی دی، اور وہ ماننے کی توفیق کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام کی دولت بھی مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی،
اور اسلام کی دولت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی میرے اور آپ کے دل میں اللہ نے رکھی ہے، اور ایسی محبت رکھی ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ برا بھلا کہہ دے تو ہم اندر سے غصے میں آ جائیں گے، ہمارا خون کھول جائے گا، ہماری رگیں پھول جائے گی، ہماری پیشانی پسینے میں شرابور ہو جائے گی، اور ہم برداشت نہیں کر پائیں گے کہ آخر سامنے والے کا انتقام ہم کیسے لیں، کیونکہ اس نے مجھے نہیں، اسلام کو نہیں، بلکہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دوست ہے، اس نے پریشانی کے وقت میں اپنے دوست کی مدد کر دی، کوئی ایک دوست ہے جو ہر خوشی اور غم میں اپنے دوسرے دوست کے ساتھ وہ رہتا ہے، اچھے برے میں وہ ساتھ دیتا ہے، وقت پر کام آتا ہے اور ہر معاملے میں خیال رکھتا ہے۔ کوئی ایک شخص ایسا ہے جو ایک دوسرے شخص کے اوپر احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ مسکرا کر کے بات کرتا ہے، اور اس کی غم کی داستان کو پورے جگر تھام کر کے وہ سنتا ہے، اس کو تسلی کے 2 جملے کہتا ہے، اور اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، نرم گفتگو کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہمارے اس دوست کے ساتھ کوئی برا ہو جائے، ہم اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی موقع پر اس نے ساتھ دیا، کسی موقع پر اس نے ڈھارس بنائی، کسی موقع پر اس نے تسلی کے 2 جملے کہے، کسی موقع پر اس نے ہمارا ساتھ دیا، کسی موقع پر ہمیں اس نے کھانا کھلایا، کسی موقع پر اس نے ہمیں ایک گفٹ دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے محبتیں بڑھتی ہے، اور کیوں نہ ہو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہے، اور ان تمام چیزوں کو آپ نے صدقہ قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان کا مسلمان سے مسکرا کر کے گفتگو کر لینے کو صدقہ کہا ہے، ایک مسلمان کا مسلمان سے مصافحہ کر لینے کو آپ نے گناہوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ قرار دیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اچھا بول دینے کو آپ نے صدقہ قرار دیا ہے، نرم گفتگو کو آپ نے مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، یہ آپس میں جو ہمارے تعلقات ہے، جو روابط ہے، یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری کنیکٹیویٹی ہے، جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے روابط قائم ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا ہے تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے محبتیں تمہارے درمیان بڑھے گی۔ تو ہماری آپس میں جو محبتیں ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، ہمارے گھریلو زندگی کا جو پیسفل سسٹم ہے، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر انسان ہیں اور ہمارے اندر انسانیت ہے، اگر ہم ایک ہیومن پرسن ہے اور ہمارے اندر ہیومینٹی ہے، تو وہ دراصل انسانیت سکھانے والی ذات، وہ معلم انسانیت پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کے اوپر جتنا بڑا احسان ہوتا ہے، فطری طور پر اس کی محبت اس کے دل میں پائی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے جس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہمارے اوپر بطور احسان بیان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ کتنی نعمتیں اللہ کی ہے، ڈھیر ساری نعمتیں، جس کے سلسلے میں خود قرآن کہتا ہے تم شمار نہیں کر سکتے۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکو۔ اگر سارے کے سارے سمندر کو انک بنا دیا جائے اور سارے کے سارے درختوں کو پین بنا دیا جائے اور یہ درخت کے بنے ہوئے پینوں سے سمندر کی انک کو لے کر کے استعمال کیا جائے اور اللہ کی نعمتوں کو بندہ لکھنا شروع کرے، قرآن کہتا ہے کہ سمندر سوکھ جائیں گے، سارے کے سارے درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ کی تمہارے اوپر اتنی ساری نعمتیں برس رہی ہیں اور ہم اللہ کی ایسی نعمتوں میں صبح و شام غوطے لگا رہے ہیں، لیکن اللہ نے اتنی ساری ڈھیر نعمتیں دینے کے باوجود بھی کسی ایک نعمت پر بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن ایک نعمت اللہ نے ایسی دی ہے جس نعمت کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ دیکھو یہ احسان کر رہا ہوں میں تمہارے اوپر، احسان کر رہا ہوں، اور وہ نعمت ہے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے۔ وہ نعمت ہے کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کیا کرتے تھے اور ہم بغیر کسی دعا کے اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ ایسی جامعیت اور ایسی صلاحیت اور ایسی فضیلت اس نبی کو اور اس نبی کے امتی کو حاصل ہے کہ جیسی فضیلت اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی اور جیسی فضیلت اس سے پہلے کسی اور امت کو نہیں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک امتی کا فطری تقاضا ہے کہ اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے زیادہ محبت ہونے کی ضرورت ہے۔ دل و جان کو نچھاور کر دینا ہمارے لیے آسان ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری اتباع کا حکم اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور اتباع کس کو کہتے ہیں؟ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت تو بات کو ماننا ہے، اطاعت بات کو ماننا ہے، اور اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرنا، یہ اتباع ہے کہ میں بات تو مان رہا ہوں لیکن مجھے جس کی بات میں مان رہا ہوں اس سے کوئی محبت نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ اطاعت تو ہے، اتباع نہیں ہے۔ اتباع کہتے ہیں پیروی بھی ہو، محبت بھی ہو، اور اس محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو بائی ڈیفالٹ اپنے محبوب کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، بائی ڈیفالٹ۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جس کی محبت کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے۔ اگر اطاعت نہیں تو پھر محبت کس بات کی؟ محبت کس بات کی؟ اس وقت جو صورتحال بہت تیزی کے ساتھ بنتی جا رہی ہے، اور اس صورتحال کے نتیجے میں جو لوگ ایسی صورتحال بنانا چاہتے ہیں اور بنا رہے ہیں، ان لوگوں کے سامنے کیا کہنا ہے وہ تو ایک ڈزنٹ میٹر، وہ تو ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ بھی غور کرنا ہے سنجیدگی کے ساتھ، پورے سیریسنس کے ساتھ، کہ آخر ایسے حالات کیوں بن رہے ہیں کہ جو کوئی پاپولر ہونا چاہتا ہے، جو کوئی اپنا نام کرنا چاہتا ہے،
جو کوئی اپنے سبسکرائبرز کو اور ویورز کو بڑھانا چاہتا ہے، اور جو کوئی تھوڑا سا اڑنا چاہتا ہے اور لوگوں کی زبانوں کے اوپر اور ان کی انگلیوں کے اوپر آنا چاہتا ہے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ اس وقت کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، عجیب و غریب ٹرینڈ ہے، عجیب و غریب۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہے جو آلریڈی پاپولر ہو، کوئی فلم ایکٹر ہے، اور اگر کوئی بھی اسٹار ہے، بہرحال اسٹار پرسن ہے، آلریڈی لوگوں کے درمیان وہ مشہور ہے، معروف ہے، لوگ اسے جانتے ہیں، تو وہ لوگ جو مشہور نہیں ہیں اور مشہور ہونا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ آج کل ایک فارمولا یوز کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو ایکٹرز ہیں، جو اسٹارز ہیں، اسٹار پرسنز ہیں، ایسے لوگوں کو ٹیگ کر کے کوئی کمنٹ کرتے ہیں، اور جو تھمبنیل ہوتی ہے وہ ان کے جو آلریڈی پاپولر ہے ان کی فوٹو کے ساتھ تھمبنیل ہوتی ہے، اور جو اس کے اوپر نام لکھا جاتا ہے وہ ان کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ویڈیو ان کی ہوتی ہے۔ اب جتنے فالوورز ہیں اس شخص کے، جس کو یہ ٹیگ کر کے کوئی کمنٹ کر رہا ہے، جتنے فالوورز، وہ سارے کے سارے ادھر آ جاتے ہیں فوری۔ اور ادھر ایک آدمی جو اپنی گلی کا، اپنے گھر کے اندر کا جو ہے بند شخص ہے، جسے اس کے گھر کے لوگ خود نہیں جانتے، اب دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ویورز بڑھ رہے ہیں، اور بڑھتے 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 پوری دنیا اس کو جاننے لگ گئی۔ شاید آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ اس وقت کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، لیکن یہ ٹرینڈ آگے بڑھتے بڑھتے یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ لوگوں نے اور دشمنان اسلام نے یہاں تک اس وقت ہمت جتائی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کی سب سے زیادہ معروف ترین شخصیت ہے، ان سے زیادہ معروف و مشہور دنیا کے اندر کوئی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہے، اور جن کی صداقت کے سلسلے میں، جن کی سچائی اور صفائی کے سلسلے میں صرف مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلمانوں سے زیادہ گواہیاں موجود ہیں۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ اگر کتا کوئی آوارہ ہو اور اسے کوئی روٹی نہیں ڈال رہا ہو، تو اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ کسی بڑے گھر کے دروازے کا پہرا دے، یا کسی بڑے کے اوپر بھونک دے۔ اب جب وہ کسی بڑے کے اوپر بھونکے گا تو پوری سیکیورٹی اس کے پیچھے بھاگے گی، پورا میڈیا اس کے پیچھے لگ جائے گا، پورا کوریج اس کو ملے گا، اس لیے کہہ رہے یہ تو کتوں کے اوپر بھونکنے والا کتا تھا، اور آج تو یہ جو ہے پریزیڈنٹ کے اوپر بھونک رہا ہے۔ اوہو، پورا میڈیا کوریج اس کو مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے، اب تو کتا ہی تھا۔ لیکن یہاں پر رک کر کے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ بھائی یہ شخص جس کو کوئی نہیں جانتا، اس نے ٹارگٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ آپ کی ذات میں وہ صفات ہیں، اور آپ کے پاس وہ اچھائیاں ہیں اور وہ بڑاپن ہیں کہ جس بڑے پن کی اسے ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ اونچا اٹھ جائے اور لوگوں کے انگلیوں اور لوگوں کے زبانوں پر آ جائے۔ لیکن یہاں ہم سب کے لیے ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے گزرے ہیں، اور بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور بڑی سبق آموز ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب تک اسلامی کسی معاملے کو مسلمان ترک نہ کر دیں، اس وقت تک کسی غیر کو اس اسلامی معاملے کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو سکتی۔
اور جب مسلمان کسی اسلامی معاملے کو عمومیت کے ساتھ ترک کرنا شروع کرتے ہیں تو غیروں کی بھی ہمت آگے بڑھتی ہے. چنانچہ ہم دیکھ لیں، جب تک مسلمان پردے پر بہت مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور جن جن ممالک اور جن علاقوں میں قائم رہے وہاں پر حجاب کے اوپر کسی دوسرے کو آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، کسی کو منہ کھولنے کی ہمت نہیں، کسی کو انگلی اٹھانے کی، انگلی سے اشارہ کرنے کی ہمت. بلکہ آپ کا اور ہمارا ایکسپیرینس ہے یہ کہ جب کہیں راستے سے ایک با پردہ خاتون گزرتی تو اوباش غیر مسلم لڑکے بھی اس کو دیکھ کر کے یا تو راستہ دے دیتے یا کم از کم نگاہیں تو جھکا لیتے. وجہ کیا؟ کہ یہ اسلام کے حکم کے اندر اتنی طاقت ہے اور اتنی قوت ہے، اتنی عزت ہے کہ اس کی عزت کے لیے مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آلریڈی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبلٹ عزت رکھی ہوئی ہے. سب سے پہلے مسلمانوں نے اوقاف کا ستیہ ناش کیا ہے، تبھی تو کسی غیر کو اس کے اوپر انگلی اٹھانے کا اور اس کے اوپر قانون سازی کا موقع ملا ہے. اور جہاں جہاں جن جن ممالک میں جو صورتحال بن رہی ہے، اگر آپ اس فارمولے کے اوپر اس کو پرکھنا چاہے تو آپ کو صاف سمجھ میں آ جائے. ہمت تو ان کی بعد میں ہوئی، ترک تو پہلے ہم سے ہوا. ایسے ہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، صرف اس کے اندر ثواب نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ سنت کے اندر صرف ثواب ملے گا. سنت کے اندر وہ کوالٹیز ہے جن کوالٹیز کو آج بڑے بڑے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا دعویٰ کرنے والے لوگ اپنے اپنے اسٹیجز سے ان کوالٹیز کو لوگوں کو بتا کر کے اور ان ویلیوز کو لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کر کے ایک ایک آدمی کا ٹکٹ 10-10 20-20 ہزار روپیہ وصول کر رہے. شخصیت سازی کے اصول کیا ہے؟ سارے یہاں سے لیے ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ان باتوں پر یقین اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے کبھی وہ سنتیں پڑھی نہیں ہیں اور علماء کو کہتے ہیں کہ بتایا نہیں ہے. یہ جمعہ کے بیان میں کتنا بتائیں گے؟ اور جتنا بتایا جا رہا ہے اس میں کتنے آ کے سن رہے ہیں؟ تم نے اب تک سننے اور سمجھنے کی کتنی کوشش کی اور کتنی کتابیں کھولی اور کتنی کتابیں کھولنے کے لیے تمہارے پاس عربی کا علم کتنا ہے؟ کچھ نہیں، نہ پڑھنا ہے، نہ لکھنا ہے، نہ ہسٹری سے کوئی واقفیت ہے، نہ دین کی تعلیم ہے، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ نہیں، بس زبان اٹھائے کہ تاریخ کو لگائے. اور میں تو پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ تمہارے اولاد میں اب تک کتنے لوگوں کو تم نے قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے وقف کیا ہے؟ پورے خاندان میں کوئی ایک دو نکل سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہو؟ یہ بات بہت اہم ہے، اگرچہ کہ بعض باتیں تلخ لگتی ہے، کڑوی لگتی ہے، لیکن کسی کہنے والے نے بہت صحیح کہا، الحق مر لو کان در. حق کڑوا ہی لگتا ہے اگرچہ کہ موتی کیوں نہ ہو. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر اتنی بہتری اور اتنی اچھائی اور اتنی بیوٹی ہے کہ اگر آدمی اس کو اختیار کر لے گا تو آدمی کی انڈیویجول لائف بھی اور اس کی اجتماعی زندگی بھی سب کی سب بہترین بن جائے گی. اور جو بہتر کارکردگی کرنے والے لوگ ہیں اگر ان کی زندگیوں کو اٹھایا جائے تو وہ مسلمان ہو کہ نہ ہو، لیکن ان لوگوں نے ان ویلیوز کے اوپر باضابطہ محنت کی اور ان کو اپنے اندر ان لوگوں نے آبزرو کیا ہے اور ان کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ دنیا کے سامنے ایک اچھے فرد اور اچھے انسان کی حیثیت سے مانے اور سمجھے جاتے ہیں. مسلمان اگر ان چیزوں کو لے لے، سنتوں کو اپنا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کر لے اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر لا لیں تو میرے بھائیوں یہ بات طے ہے اور 100% طے ہے،
ہمت نہیں ہوگی کسی غیر کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر وہ آنکھ بھی اٹھا لیں، وہ زبان کھول دیں۔ اس لیے جہاں ان لوگوں کو سبق سکھانا ہے وہ تو وہاں سکھانا ہے، اور جو کوششیں اس کے لیے ہو رہی ہے اور جتنی ہو رہی ہے بہت کم ہو رہی ہے، اس سے اور بہت زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، ان کو جو ہونا کرنا ہے کہنا ہے وہ وہاں ہونا ہے۔ مجھے اور آپ کو جو چیزیں کریکشن کرنے کی ہے ان کو ہمیں کریکشن کرنا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنتوں کے اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آئیں، اور ان چیزوں کو اور ان احادیث کو اور ان سنتوں کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش اور فکر کریں، اور اس کے ذریعے سے سوسائٹی کے اندر ایک قسم کی نورانیت بھی پیدا ہوگی، اور سوسائٹی کے اندر ایک قسم کا رعب جنریٹ ہوگا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک ایسا رعب ڈال دیتے ہیں کہ دشمن اس کے بغیر کسی ڈرائے کے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ ہمارے استاذ محترم نے ایک موقع پر ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، اگر ہمارے مسلمان بھائی جمعہ کے دن مسجد کی ٹوپیوں کے بجائے اپنی ٹوپیاں استعمال کریں، اور جب مسجد سے نکل رہے ہوں تو سب کے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت اتنا بہترین وقت ہوتا ہے کہ اس وقت پوری کی پوری جو کیا کہا جا سکتا ہے سیکیورٹی ہو، اور وہ سب بالکل بیدار رہتے ہیں، بھئی آج جمعہ ہے کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے سب الرٹ رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج مسلمان نظر آ رہا ہے۔ اگر صرف مسلمان نظر آنے بھی لگ جائے تب بھی سب کی بولتی بند ہو جائے، صرف نظر آنے لگ جاؤ۔ شاہد آفریدی یا غالباً وہی ہے، یا سعید انور ہے، مجھے نام اچھی طرح یاد نہیں ہے، تو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے موصوف جدہ میں، مسلمان بھائیوں نے سب پکڑ لیا، ارے آپ آئے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر ہم لوگوں کو کچھ نصیحت کریے۔ اب وہ سب جمع ہو گئے، وہ ہو گئے، اب ایک ہال اس کے لیے، بینکٹ ہال اس کے لیے لے لیا گیا، اور سب کا اب یہ کہتے رہے میں کوئی بیان کرنے والا نہیں، میرے کو کچھ بولنے نہیں آتا، میں ایک کرکٹر ہوں وہ ہوں۔ آخر میں بہرحال سب کا اصرار ہے تو کیا کہیں، وہ بیچارہ پریشان تھا بہت، اور ایک بات اس کے ذہن میں آئی، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک جملہ کہا اور اسٹیج سے اتر گیا۔ شروع میں جب چینج ہونے کے بعد پہلا عمرہ، اور وہ ماشاءاللہ کافی چلا سوشل میڈیا پر بھی اور پرنٹ میڈیا پر بھی، اس نے ایک عجیب و غریب بات کہی کہ اللہ نے مجھے پوری دنیا پھرنے کا موقع دیا، ہر ملک میں گیا، سب گیا، پورا میں نے ایکسپلور کر لیا، لیکن میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان شو کرنا نہیں چاہتا ہے۔ جس دن مسلمان اپنے آپ کو مسلمان شو کر دے، اس دن کے بعد سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے مسائل حل ہوں۔ اوہو، لاکھوں کی بات کہتی۔ میرے بھائیوں، یہ سنتوں کا اتباع اور ہمارے ظاہر و باطن سے اور اپنی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جھلکے، اس کے سلسلے میں ہم کوشش کریں۔ انشاءاللہ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ آپ کو سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو کاروبار اور آپ کی ملازمت چھوڑنی پڑے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا بہت کما سکتے ہو، اور یاد رکھو کہ دنیا بھی زیادہ سے زیادہ انہی ویلیوز کے ساتھ کما سکتے ہیں جو ویلیوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔